نماز کے بعد کے اذکار و وظائف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے، اور اگر آپ کو جلدی ہوتی تو 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 یا 11 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کرتے، ورنہ عام طور پر تکبیر کے بعد مسنون اذکار کا ورد آپ سے ثابت ہے، اور وہ ہیں 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ واضح ہے کہ اس دعا میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ پڑھے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور اس کے بعد یہ پڑھے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ واضح ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعائیں کرنا غلط ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ سجدہ تلاوت۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم میں 15 مقامات پر سجدے آئے ہیں، اور ان تمام سجدوں میں انسان جو چاہے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلی کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدے کی تلاوت کرتے ہوئے اس پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے تباہی و بربادی، اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور جنت کا مستحق بن گیا، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے انکار کر دیا، لہذا میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ سجدہ سہو۔ میرے دینی بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان فطری طور پر بھولتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً میں انسان ہوں، جیسے تم لوگ بھولتے ہو ویسے ہی میں بھی بھولتا ہوں، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کو مشروع قرار دیا ہے تاکہ نماز میں جو کمی یا زیادتی یا شک واقع ہو جائے تو وہ ختم یا کمی پوری کی جائے۔ واضح ہے کہ سجدہ سہو 2 سجدے ہیں، اور نمازی کو سلام پھیرنے کے بعد یا سلام سے قبل سجدے کرنے چاہیے۔ سجدہ سہو صرف نماز کے ارکان کی بھول چوک میں ہے، جیسے تشہد اولی، سورہ فاتحہ کے بعد آیات کی تلاوت وغیرہ کا بھولنا۔ نماز میں جو چیزیں مستحب ہیں ان میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو نماز میں صرف 1 مرتبہ ہے، اگرچہ ایک ہی نماز میں کئی مرتبہ بھول چوک ہو جائے، اور اگر رکن چھوٹ جائے تو رکن کو پورا کرنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ رکن کے چھوٹنے پر صرف سجدہ کر لینا کافی نہ ہوگا، اور اگر نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ چھوٹ گئیں تو صرف سجدہ سہو کافی ہو جائے گا۔ نماز کو باطل کرنے والی اشیاء۔ میرے دینی بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ ہر مسلمان نماز کو پورے اعتماد و یقین کے ساتھ ادا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کی نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہو، لیکن چند ایسے امور ہیں جن کی بنا پر نماز باطل ہو جاتی ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ کھانا کھانے کے بعد جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کلی کر لے۔ نمبر 2، بغیر کسی مصلحت کے جان بوجھ کر گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ،
نمبر 3، جان بوجھ کر بغیر کسی ضرورت کے نماز میں عمل قلیل و کثیر کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، جیسے نماز میں بغیر ضرورت کے حرکت کرنا۔ نمبر 4، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز کے رکن یا واجب کو چھوڑ دینا۔ نمبر 5، نماز میں ہنسنا۔ مریض کی نماز۔ میرے دینی بھائی، اللہ نے اپنے بندوں کو اس بات کا مکلف نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ فرمان الہی ہے، لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ اللہ نے ہر اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے جس کے ایک انسان طاقت نہیں رکھتا۔ لہذا ایسا مریض جو پانی کے استعمال سے تکلیف محسوس کرتا ہو اسے تیمم کرنا چاہیے، اور جب مریض بذات خود طہارت حاصل نہیں کر سکتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ معاون کی مدد سے طہارت حاصل کرے، اور اگر معاون نہ ملے اور خود طہارت حاصل کرنے کی طاقت نہ ہو تو بغیر طہارت کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ میرے دینی بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ تکلیف میں قدرت ہی اصل ہے، لہذا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل نماز پڑھو۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، خواہ زمین پر بیٹھو یا کرسی پر۔ اگر رکوع و سجود کرنے کی طاقت نہ ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرنا چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے اشارہ کرنا چاہیے اور رکوع کرنے کے لیے جھک جانا چاہیے۔ اگر ان دونوں کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو تو نماز